اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں اپڈیٹ جانیں۔ کبھی پیڑ حاصل ہو جاتے تھے اور آپ کے اندر میں نماز پر اپنی جو ہے وہ نثار کرتے ہوئے گویا آپ کو زبان حال سے سجدہ کرتے تھے۔ واقعات میں جاؤں گا بہت زیادہ وقت لگے گا، اس لیے زیادہ بات کرنے کے لیے اشارہ کروں۔ سرکار کی بارگاہ میں ایک اعرابی حاضر ہوئے اور کہا یا رسول اللہ علیہ السلام کیا آپ کا یہ دعویٰ ہے کہ آپ اللہ کے نبی ہیں؟ سرکار نے فرمایا ہاں میرا دعویٰ ہے کہ اللہ کے نبی ہوں۔ تو عرب کے دستور کے مطابق انہوں نے کہا کہ دعویٰ آپ کا ہے تو اس پر دلیل چاہیے۔ آپ بولو کیا دلیل چاہیے؟ معجزہ چاہیے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کہ اے آنے والے، اے معجزہ طلب کرنے والے، میں اپنی مرضی سے معجزہ تو پیش کر سکتا ہوں مگر مناسب ہوگا کہ تو جو کہے وہ معجزہ ہو جائے۔ اور کیا چاہتا ہے، کیا دیکھنا چاہتا ہے؟ عربی نے عرض کیا رسول اللہ، وہ سامنے تھوڑی دور پر دو درخت کھڑے ہیں، میری خواہش یہ ہے کہ اگر آپ واقعی نبی ہیں اور اپنے دعوے میں سچے ہیں تو آپ ان درختوں کو اپنی بارگاہ میں بلا کر اپنی رسالت اور نبوت کی گواہی دلوا دیں، میں ایمان لے آؤں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اپنا پاور دکھانے کے لیے خود کو، اپنے اشارے کو، اپنے حکم کو استعمال نہیں کیا بلکہ کہا اے آنے والے، جب تو دیکھنا ہی چاہتا ہے تو میں کیا، تو جا اور میری طرف سے کہہ دے کہ محمد بلا رہے ہیں۔ چنانچہ وہ عربی گئے اور پیڑ کے سامنے کھڑے ہوئے اور کہا اے درختوں، تم کو محمد بلا رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ حدیث کے الفاظ میں فَاهْتَزَّ الشَّجَرُ يَمِينًا وَشِمَالًا، درخت دائیں بائیں جھکا ہوا، اور اس کے بعد ہے کہ جڑوں سمیت اکھڑ کر زمین پر گھسٹتا ہوا نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا اور قدموں پہ سر رکھ کے درخت نے اشہد ان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اتنا پڑھنا تھا کہ وہ عربی جو دیہاتی کہلاتے تھے کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ کہا حضور دیکھ لیا، نہ صرف آپ اللہ کے نبی ہیں بلکہ آپ کسی ایسے غیرے سے بھی چاہیں جو ابھی کلمہ اسلام نہ پڑھا ہوا ہو اس کو بھی اپنا قاصد بنا کر بھیج دیں، یا اس سے کہہ دیں کہ جا کہہ دیں کہ محمد عربی بلا رہے ہیں، تو اس کا یہ مقام ہوتا ہے کہ درخت آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتے ہیں، آپ کا کلمہ پڑھتے ہیں، آپ کو سلام پیش کرتے ہیں۔ یا رسول اللہ آپ کلمہ پڑھنے میں کیا دیتی ہے، کلمہ پڑھو مسلمان۔ اور یہ سما دیکھنے کے بعد عرض گزار ہوئے یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، اللہ تبارک و تعالی نے ساری مخلوقات میں سب سے افضل انسان کو بنایا ہے، ساری خلقت میں اشرف المخلوقات انسان ہے، وہ عقل والا ہے، اسے عقل کی دولت سے مالا مال کیا ہے، وہ علم والا ہے، اسے علم کی دولت سے مالا مال کیا ہے، وہ حکمت والا ہے، اسے حکمت کی دولت سے مالا مال کیا ہے۔ مگر یا رسول اللہ یہ پیڑ یہ تو ہے عقل والا نہیں، علم والا نہیں، حکمت والا نہیں، یہ مکلف بھی نہیں، اور یہ مکلف نہیں ہے، عقل والا نہیں ہے، علم و حکمت والا نہیں ہے، پھر بھی آپ کی نبوت و رسالت کا قائل ہے اور آپ کا تابع فرمان ہے، آپ کے قدموں پہ سر جھکاتا ہے، تو اللہ نے ہم کو عقل دی ہے، عقل یہ چاہتی ہے کہ ہم بھی آپ کو سجدہ کریں، عقل یہ چاہتی ہے کہ ہم بھی آپ کو سجدہ کریں۔ جب جانور جن کو عقل نہیں وہ کر سکتے ہیں تو عقل تو چاہتی ہے کہ اے بندے تجھے زیادہ فضیلت ملی ہے، زیادہ بزرگی ملی ہے، زیادہ حصہ ان کی رحمت سے ملا ہے، اس لیے تجھے مناسب ہے کہ تو بھی محمد عربی کو سجدہ کر۔ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے بندے یہ سچ ہے کہ میں اللہ
ہے کہ میں اس کا حبیب ہوں، یہ سچ ہے کہ اللہ نے مجھے نبی بنایا ہے، لیکن عبادت کے لائق تو اس دین میں صرف اللہ ہی ہے، اور سجدہ عبادت ہے۔ اس لیے اس شریعت میں اللہ کے سوا غیر اللہ کو سجدہ جائز ہی نہیں ہے۔ اگر سجدہ کسی کو اللہ کے سوا جائز ہوتا تو اے بندے، میں عورتوں کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہروں کو سجدہ کریں، اس لیے کہ شوہر عورتوں کے حق میں خدا تو نہیں ہے لیکن مجازی خدا ضرور۔ مذہب اسلام میں سجدہ کرنے کی اجازت نہیں۔ ہم نے نبی کو نبی تو مانا ہے مگر مسجود نہیں مانا ہے، ہم نے نبی کو نبی مانا ہے مگر معبود نہیں مانا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ سجدہ عبادت ہے، اور عبادت تو ہم نے اللہ کے لیے خاص کر رکھی ہے۔ ایاک نعبد، اے پروردگار ہم تجھے ہی پوجیں، اس لیے ہم محمد عربی کو نہیں پوجیں گے، حضرت آدم کو نہیں پوجیں گے، غوث اعظم کو نہیں پوجیں گے، اسلام کریمین کو نہیں پوجیں گے، اپنے ماں باپ کو نہیں پوجیں گے، عورتیں اپنے شوہروں کو نہیں پوجیں گی، اور آگے اپنے باپ ماں کو نہیں پوجیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اسلام میں پوجا تو صرف خدا واحد کے لیے ہے۔